فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین کرام، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ حضرات گرامی، آج میں نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ سب کو یاد ہوگی۔ آج اس آیت کریمہ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں۔ خدائے وحدہ قدوس ہمیں اپنے کرم سے صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگیں، کس طرح طلب کریں۔ سب سے پہلا سوال اپنے رب سے یہ کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سب سے بڑی دولت یہ ہے انسانی زندگی میں کہ وہ صراط مستقیم پر ہو جائے۔ پہلے جو آیتیں گزری ہیں اس میں اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے، اللہ کو رحمان و رحیم کہا گیا ہے، اور پھر مالک یوم الدین کہا گیا ہے، قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا، یوم جزا کا مالک ہے۔ پھر انسان نے اپنی بندگی کا اعتراف کیا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد، اپنی بندگی کا اعتراف کرنے کے بعد، اب اللہ سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے سورت کو سورت تعلیم مسئلہ بھی کہتے ہیں۔ اپنے رب سے کیا مانگا جائے اس کی تعلیم بتائی گئی ہے، اس سورت میں دی گئی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم سوال کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ حضرات گرامی، سیدھے راستے پر چلا یا سیدھا راستہ دکھا، یہ دو ترجمے آپ کو ملیں گے۔ امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ کیا، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ ہم نے تیرے نبی کی ہدایت سے تو راستہ دیکھ لیا ہے، مگر چلنے کی توفیق تیرے کرم سے میسر آئے گی، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اور مفسرین نے، ترجمہ کرنے والوں نے، سیدھا راستہ دیکھا۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، اراۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب، راستہ دکھا دینا یا منزل تک پہنچا دینا۔ جن لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، انہوں نے اس بات کو فراموش کر دیا ہے کہ جب ہدایت کا صلہ الی آئے تو اراۃ الطریق ہوتا ہے، اور ہدایت بغیر صلہ الی کے ہو تو ایصال الی المطلوب ہوتا ہے۔ یہاں الی نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ نہیں فرمایا گیا اہدنا الی الصراط المستقیم۔ اگر الی ہوتا، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، تو اس کے معنی اراۃ الطریق، راستہ دکھانا ہوتا، مگر یہاں الی نہیں ہے، اس لیے یہاں اعلیٰ کا ترجمہ گرامر کے اعتبار سے بھی، عربی نصوص کے اعتبار سے بھی، اور مفہوم کی معنویت کے اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کیا مطلب ہے؟ میں ایک مثال دوں آپ کو۔ آپ نے حاجی ذوالفقار سے پوچھا کہ ٹاؤن کیسے جائیں؟ ان کا یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے، چلے جاؤ۔ راستے میں بھٹک گئے ہو، کسی اور راستے پہ نکل گیا،
تو راستہ دیکھنے کے بعد بھی بھٹکنے کے امکانات رہتے ہیں. شیطان قدم قدم بھٹکانا چاہتا ہے، لیکن اگر اللہ کی توفیق شامل حال رہے اور اللہ کا کرم ساتھ دے تو منزل تک پہنچ سکتے ہیں آپ. اے اللہ، راستہ ہم نے دیکھ لیا ہے تیرے حبیب کے صدقے میں، لیکن منزل تک پہنچانا تیرا ہی کام ہے. اس لیے اپنی توفیق کو ہمارے شامل حال کر دے کہ ہم راستے پہ چل کے بھٹک نہ جائیں، کہیں ہم منزل تک پہنچ جائیں. اس لیے یہ ترجمہ انتہائی مناسب بھی ہے، شاندار بھی ہے، اور یقیناً مطلوب تک پہنچانے والا بھی ہے. حضرات، اب یہاں چند باتیں اور جان لیں. اہدنا، ہمیں ہدایت دے، یعنی سیدھے راستے پر چلا. یہ جمع کا صیغہ ہے، واحد نہیں ہے، پلورل سنگولر نہیں ہے. جب ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے یا تنہا سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو یہ تعلیم کیوں دی گئی کہ اہدنا، ہمیں، ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا. اس لیے کہ ایک بندہ اگر تنہا پڑھ رہا ہے تو پوری امت مسلمہ کی طرف سے اپنے اللہ سے صراط مستقیم مانگ رہا ہے. جماعت میں ہے تو جماعت میں جو لوگ شامل ہیں ان سب کے لیے صراط مستقیم کی ہدایت طلب کر رہا ہے وہ. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم بے خطا زبان سے مجھ سے دعا کرو، جس سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، جس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، اس زبان سے، بے گناہ زبان سے دعا کرو. صحابہ کرام جو یقیناً بے گناہ تھے مگر پھر بھی معصوم تو نہیں تھے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم بے گناہ زبان کہاں سے لائیں؟ تو آقا نے فرمایا کہ تم دوسروں کے لیے دعا کرو. تم اپنے گناہوں سے واقف ہو، تمہاری دعا اپنے لیے گناہگار زبان کی ہے مگر دوسروں کے لیے بے گناہ زبان کی ہے. اور اہدنا میں آپ اپنے لیے بھی ہدایت مانگتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی، اور دوسروں کے صدقے میں یقیناً آپ کی لیے ہدایت کا راستہ بھی کھل جائے گا، ہدایت حاصل ہوگی مکمل طور پہ. اور قرآن عظیم میں جگہ جگہ تعلیم دعا فرمائی گئی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ربنا سے متعلق بہت سی آیات کریمہ ہیں. تو یہاں بھی جمع کا سے آتنا، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی مدد طلب کرتے ہیں. تو یہ بار بار جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اس بات کی تعلیم کے لیے کہ تم امت کا ایک فرد ہو، تنہا نہیں ہو. جہاں کہیں بھی ہو تمہاری حیثیت ایک امت کے فرد کی حیثیت سے ہے. اس لیے جو مانگو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے مانگو. جماعت کو واجب اسی لیے قرار دیا گیا ہے کہ جماعت میں کوئی تو ہوگا کہ ہماری دعا پہ آمین کہے گا اور ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی. تنہا نماز پڑھیں گے تو آپ کی اپنی دعا ہوگی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو کسی کی دعا قبول ہوگی تو آپ کی بھی ہو جائے گی. ایسا تو اللہ کی کریمی اور رحیمی سے بہت بعید ہے کہ جماعت میں ایک کی دعا تو قبول کر لے، بقیہ سب کو چھوڑ دے. جب سب کہہ رہے اللہ ہم کو عطا فرما، ہم کو دے، ہمیں روزی دے، اللہم ارزقنا، اللہم ارحم علینا، اللہم انا نسألک، جب یہ سوال کر رہے ہیں جمع کے صیغے کے ساتھ تو اللہ اگر کسی ایک پہ کرم فرمائے گا تو سب پہ کرم فرمائے گا. کسی ایک کے صدقے میں سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. اس لیے سوائے خاص مقامات کے جہاں انبیاء کرام نے اپنے لیے خاص طور پہ دعا مانگی ہے، بقیہ جتنی عام دعائیں ہیں
وہ تمام امت مسلمہ کے لیے. اور سورہ فاتحہ میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یعنی منزل تک پہنچا دے. چل کے بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گمراہ ہو جائیں، غلط راستے پڑ جائیں. مستقیم، سیدھا راستہ. اور اس میں اشارہ ہے استقامت کا بھی، کہ سیدھے راستے پہ استقامت عطا فرما. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اپنے رب کو مان کے استقامت اختیار کرتے ہیں وہ منزل تک پہنچتے ہیں. تو یہاں مستقیم سے مراد سیدھا راستہ بھی ہے اور استقامت کی تمنا بھی کی جا رہی ہے. وہ راستہ جس پہ استقامت ہو، وہ راستہ جس پہ ہم باضابطہ جم جائیں، استقامت اختیار کریں اور اس سے ادھر ادھر نہ ہونے پائیں. ہدایت کی مفسرین 4 قسمیں بتائیں، اور چاروں کی بڑی الگ حیثیتیں ہیں. ایک ہے ہدایت عامہ، ساری مخلوق کے لیے ہے، ہر شے میں اللہ کی ہدایت موجود ہے. جانتے ہیں کیسے؟ آپ اپنے ایک جانور کو جسے آپ نے پال رکھا ہے، کسی بہت بڑے گارڈن میں پھولوں کے چھوڑ دیے تو وہ اپنی غذا پہچانتا ہے. وہ ہر پھول کو نہیں کھائے گا، وہ اسی گھاس کو کھائے گا جو اس کی غذا ہے. یہ ہدایت ہے، یہ فطرت ہے، فطری ہدایت ہے. ایک پرندہ جانتا ہے میری غذا کہاں ہے. سائبیریا سے لاکھوں پرندے پاکستان آ جاتے ہیں سردیوں کے موسم میں، اور اپنے موسم میں اپنی غذا تلاش کر کے پھر واپس ہو جاتے ہیں. یہ شعور کس نے دیا ہے؟ یہ ہدایت عامہ ہے. ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی اپنے ماں کے پستان سے دودھ پینے لگتا ہے. یہ ہدایت کس نے کی ہے؟ دریا کی مچھلیاں انڈوں کے بعد، انڈوں سے بچوں کے نکالنے کے بعد ان کو باضابطہ دریا میں تیرنا سکھاتی ہیں، انہیں غذا فراہم کرتی ہیں. یہ ہدایت کہاں سے آئی؟ ایک پرندہ اپنے چوزے کے منہ میں دانہ ڈالتا ہے، یہ ہدایت کہاں سے آئی؟ اور دانہ ڈالنے سے پہلے وہ باضابطہ گھونسلہ تنکا تنکا چن کے گھونسلہ بناتا ہے. یہ ہدایت کہاں سے آئی؟ شہد کی مکھی پھولوں سے رس چوس کر کے ایک بہت خوبصورت سا گھر بناتی ہے، بہت سے کمرے ہیں اس میں، اور اس میں باضابطہ شہد تیار کرتی ہے. یہ ہدایت کہاں سے آئی؟ آپ کائنات پہ غور کریں تو کائنات کا ذرہ ذرہ خدائے وحید القدوس کی ہدایت سے معمور نظر آئے گا. ہر گیا ہے کہ زمیں روید وحدہ لا شریک می گوید، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریز معرفت کردگار، وفی کل شعین لہو آیتن تدل علی انہ واحد. حضرات، ایک ہدایت عامہ، اس کو جتنا پھیلائیں آپ کائنات کی ہر شے میں اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت آپ کو ملے گی. اسی لیے کبھی کبھی وحی کا اطلاق نحل کی طرف کیا گیا ہے. ہم نے وحی فرمائی نحل کو، شہد کی مکھی کو. کتنا انتظام ہے ان کے اندر، جانا ہے؟ ان میں ایک کوئین ہوتی ہے، ملکہ ہوتی ہے، اور وہ احکامات نافذ کرتی ہے، ساری مکھیاں اس کو فالو کرتی ہیں. یہ شعور کس نے عطا فرمایا؟ یہ ہدایت عامہ ہے. دوسری ہدایت مومنوں کے لیے، ہدایت خاصہ کسے کہتے ہیں؟ مومنوں کو ہدایت قرآن عظیم کے ذریعے سے ملے گی، حضور کی شریعت کے ذریعے سے ملے گی، ان علماء کے ذریعے سے ملے گی جو شریعت کے ماہرین ہیں، اولیاء کے ذریعے سے ملے گی، صدیقین اور شہداء کے ذریعے سے ملے گی. یہ ہدایت خاصہ ہے جو اہل ایمان کے لیے خاص ہے. توفیق الہی ہر جگہ ہے، بغیر توفیق الہی کے کوئی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے. توفیق الہی ہوئی، آپ کو کسی ایسے آستانے پہنچا دیا گیا جہاں صحیح راستہ مل جائے، تو یہ ہدایت ہے مومنین کے لیے. اس کے بعد ایک ہدایت ہے بہت اخص ہدایت، ایک خاص ہدایت ہے، ایک اخص ہے، اس میں تفضیل کے صیغے کے ساتھ بہت زیادہ خاص. وہ ہدایت کس کے لیے؟ وہ ہدایت توفیق الہی سے انبیاء کے لیے. ہماری ہدایت میں
اللہ اور بندے کے درمیان میں انبیاء کرام ہیں، صلحائے امت ہیں، داعیان دین ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے۔ انبیاء کو جو ہدایت ملتی ہے براہ راست اللہ سے ملتی ہے، تو ہدایت ہے اخذ جسے کہتے ہیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آیت ہے، اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں اللہ ہی کی ہدایت ہے جو ہدایت ہے۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں، وہ مجھے ہدایت دے گا، پیغمبر فرما رہے ہیں۔ تو براہ راست جو ہدایت ملتی ہے انبیاء کرام کو، وہ اللہ کی طرف سے ہدایت اخص ہے۔ کتنی ہو گئی؟ ہدایت عامہ، ہدایت خاصہ، ہدایت اخص۔ سب سے زیادہ خاص ہدایت جو انبیاء کرام کو براہ راست مبدأ فیاض سے رب کی بارگاہ سے ملتی ہے، اور عالم یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہوتا ہے، پیغمبر کی فطرت ہی ایسی بنا دی جاتی ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتی ہے۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ 40 سال کے بعد ہدایت یافتہ ہوئے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بلا شبہ نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد کیا ہے، لیکن مجھے کوئی یہ بتا دے کہ ولادت سے لے کے 40 سال تک کیا کوئی قدم شریعت سے ہٹا ہوا ہے؟ پتہ چلا اللہ کی مرضی یہ تھی کہ محبوب 40 سال تک قرآن بن کے دکھا دو اور 40 سال بعد قرآن پڑھ کے سنا دو، تاکہ تمہارا ماضی تمہارے حال اور مستقبل کی گواہ بن جائے۔ اور خود قرآن عظیم نے فرمایا ہے سرکار کی زبان سے کہ فقط لبثت فیکم عمرہ، میں نے تم میں ایک طویل زندگی گزاری ہے، کیا میرا ماضی میری صداقت کے لیے کافی نہیں؟ تم نے مجھے صادق کہا، امین کہا، کیا اس کے باوجود میری نبوت کو تسلیم نہیں کرو گے؟ تو پیغمبر کا ماضی پیغمبر کے حال اور مستقبل کے لیے باضابطہ ثبوت اور دلیل فراہم کر رہا ہے۔ حضرات، اور ایک جو ہے ہدایت وہ اخص الخاص ہے، خاص سے بھی زیادہ خاص ہے۔ وہ انبیاء کی ہدایت سارے انبیاء کی اخص ہدایت ہے، اور ان میں ایک ہدایت جو ہے سارے انبیاء کے مقابلے میں خاص ہے۔ کس کی ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچیے، سرور کائنات کی۔ اور وہ آیت کریمہ، جس آیت کریمہ میں بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں ترجمہ کرنے والوں نے، وہی اس کی دلیل ہے۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں، آیت کریمہ ہے ووجدک ضالا فہدا، ووجدک ضالا فہدا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ آراز کا فرمائیے، اے میرے محبوب آپ کو میں نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف ہدایت دی۔ دوسروں نے کیا ترجمہ کیا؟ ہم نے گمراہ پایا، ہم نے بھٹکتا ہوا پایا۔ صرف یہ ترجمہ اگر کوئی دیکھ لے، اور ترجموں کو ملا کر سینکڑوں ایسی آیتیں ہیں جن میں ترجمے غلط کیے گئے۔ آراز کا ترجمہ بالکل شریعت کے عین مطابق ہے، ایمان اور عقیدے کے۔ صرف یہی ترجمہ کسی دکھایا جائے، دیکھو سب نے کہا گمراہ پایا، بھٹکتا ہوا پایا، تو کیا نبی گمراہ تھے؟ پہلے بھٹکتے ہوئے تھے؟ اگر یہ مان لیا جائے معاذ اللہ کہ وہ بھٹک رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے جو زندگی تھی وہ معیار نہیں ہے ہمارے لیے۔ پیغمبر اعظم کی زندگی کا ہر لمحہ معیار ہے، ان کا بچپنا بچپنے کے لیے معیار ہے، ان کا عنفوان شباب نوجوانوں کے لیے معیار ہے، ان کی جوانی جوانوں کے لیے معیار ہے، وہ سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کیا ان کی زندگی بچوں کے لیے قانون نہیں ہے، نوجوانوں کے لیے قانون نہیں؟ نبوت کا اعلان 40 سال کی بات کر رہے ہیں وہ۔ اس لیے جب ان کی زندگی سب کے لیے قانون ہے تو ماننا پڑے گا کہ وہ ہمیشہ ہدایت یافتہ تھے، بھٹکے ہوئے نہیں تھے۔ آپ کو بھٹکتا ہوا پایا، آپ کو گمراہ پایا۔ دیکھ لیے ترجمہ دوسروں کا، یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ وہ قرآن پاک میں تضاد تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر قرآن پاک اللہ کے علاوہ کسی اور کلام ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اس میں بڑا اختلاف پاتے، اور یہ ترجمہ کر کے وہ اختلاف بتا رہے ہیں۔
قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، اے میرے صحابہ، میرے محبوب کے صحابہ، تمہارے پیغمبر تمہارے صاحب نہ گمراہ ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی کبھی گمراہ، یاد رکھیے ماضی کا اگر تکرار ہو جائے تو دوام کی دلیل ہے، ما ضل ما غوا، تکرار ہے، ضل بھی اور غوا بھی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی تمہارے ساتھی یعنی تمہارے نبی کبھی گمراہ نہیں ہوئے، کبھی بھٹکے نہیں ہیں۔ تو ایک مرتبہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ بھٹکے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں، اور دوسری مرتبہ فرمایا کہ گمراہ تھے۔ یہ تضاد ہے، سمجھا آپ نے؟ اب ترجمہ کیا ہے کہ تم کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ کیا مطلب؟ محبت الہی میں ڈوب کے غار حرا میں جایا کرتے خدا کے جلووں کا مشاہدہ کرنے کے لیے، ہفتے ہفتے بھر قیام کیا کرتے تھے۔ یہ محبت کی خود رفتگی تھی۔ پھر جب اللہ نے چاہا تو انہیں ہدایت دی کہ اب آپ کو ہدایت کرنی ہے، اب آپ کو امت کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ مقصد ہے اس کا، محبت میں ڈوبا ہوا پایا تو انہیں ہدایت دی۔ یہ سب سے خاص ہدایت ہے جو دوسرے انبیاء کو میسر نہیں ہے۔ جس آیت کو یہ لوگ اپنی بے ذوقی کی بنیاد پر گمراہی کے لیے بنیاد بناتے، وہی آیت سرور کائنات کی ہدایت کا سب سے اونچا مقام ہے جو کسی اور کو میسر نہیں ہے۔ آج اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن عظیم کی فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آئیے تھوڑا سا ذکر کرا دیے۔